باقی آپ میں سے ظاہر ہے اکثر لوگ دوسرے شہروں سے آئے ہوئے ہیں اور پہلی دفعہ آئے. کتنے لوگ ہیں جو پہلی دفعہ آئے؟ یہ اب آپ اندازہ کریں یہاں پہ یہ حالت ہو گئی تھی کہ نیچے روڈ تک بندے پہنچنے شروع ہو گئے تھے. 500-600 بندہ میں 2-2.5 گھنٹے سے تصویریں کھنچواتا تھا. میں نے کہا یار یہ تو میں نے مصیبت گلے ڈال دی ہے, کیا کروں؟ پھر میں نے ہر دفعہ یہ ریکویسٹ شروع کی کہ یار جو ایک دفعہ درس میں آتا ہے نا وہ بھی دفعہ نہ آئے, سوائے اس کے کہ کبھی آپ کو مجبوراً آنا پڑتا ہے کہ کوئی دوست ہے, کوئی بھائی ہے ضد کر رہا ہے کہ میرے ساتھ چلو کمپنی ہو جائے گی, وہ ٹھیک ہے آپ آ سکتے ہیں, حرام نہیں میں ایسے کوئی قرار دے رہا, لیکن کوشش کریں کہ اپنے گھر میں ویڈیوز میں دیکھیں. مجھے ہاتھ لگانے سے یا بار بار میرے ساتھ تصویر کھنچوانے سے کچھ نہیں ملنا آپ کو. وہ آپ نے قرآن سنت پہ عمل کرنا ہے تو آپ کو اس میں سے کوئی فائدہ ملنا ہے, اسے میں رکھیے, کیونکہ یہاں پہ ہم اس کو مینج نہیں کر سکتے. میں اس سے 100 گنا بڑی بھی اکیڈمی لے لوں گا, جب بڑی ہوگی تو لوگ پھر آنا شروع کر دیں گے. صرف پنڈی سے لاہور کی بیلٹ میں ہزاروں نہیں لاکھوں اسٹوڈنٹس ہیں, ہزاروں نہیں. ہم رائے گنج سے بھی بڑا مرکز بنا سکتے ہیں, لیکن نکلنا اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے. کیوں؟ ہم مرکز تو تب بنائے گا جب ہمیں کوئی کلٹ کوئی فرقہ بنانا ہو, پھر اگلی بات ہوگی مسجد بھی نہ بنائے. یہ کام تو ہم نے نہیں کرنے دینا نا آپ کو. مسجدیں یہی ہیں ہماری, ہم نے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے. ان سے لاکھ اختلاف مسلمان ہیں, ان کی زمین سے لگ نہیں ہوگا. اور آپ نے کبھی بھی سازش کا حصہ نہیں بننا کہ اگر آپ کو کوئی مسجد سے نکالے اور آپ مسجد میں جانا چھوڑ دیں. یہ شیطان کی سب سے بڑی چال ہے کہ وہ مسجد سے آپ کو دور کرے گا. اور یہ شیطان آپ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے, مولوی آپ کو مسجد سے نکالے گا یہ کہہ کے کہ نہیں میرے پیچھے تو نماز نہیں ہوتی, میں تو تمہاری نظر میں گھوم رہا ہوں, اور پھر اپنے ماننے والوں کو کہے گا دیکھو کتنا بدبخت ہے مسجد میں آنے چھوڑ دیا. اپنے ماننے والوں کے سامنے مظلوم بنے گا کہ دیکھو یہ ہمارے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھتا, خود آپ کو نکالا ہوگا اس نے. ایک ٹکٹ میں کتنے مزے کرے گا؟ اصل میں اسے پتا ہے کہ یہ 1 سے 2, 2 سے 4, 4 سے 8 اور 8 سے 16 ہو جائیں گے. یہ اگلے دن لائف سٹوری میں انڈیا سے بھائی بتا رہے تھے کہ 1 تھے 2 تھے 20 جب ہوئے رہتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھی, مسجد سے نکال دی. تو میں نے ان کو بتایا کہ نہیں بھائی آپ ان کو کہ آپ جا کے تھانے میں اپلیکیشن دیں. یار کوئی ہندو تو مندر میں آنے سے کسی مسلمان کو نہیں روکتا. ایک گرو نانک کے مزار کے اوپر سارے جا رہے ہیں نا, کبھی روکا ہے انہوں نے؟ داتا دربار میں اجمیر پہ سارے جا رہے ہیں نا, تو تم لوگ مسجد میں آنے سے مسلمانوں کو روک رہے ہو. اجمیر پہ داتا دربار میں تو نہیں کہتے ہو کہ یہ ہندو کیوں آ گئے ادھر, وہاں تو بھابھی بھی چلا گیا تو اس کو بھی کہو گے شکر تجھ بھی آئے ہو, اور اللہ کے گھر میں آنے سے مسلمانوں کو روکتے ہو. تو یہ میری نصیحت آپ نے پلے باندھ کے رکھنی ہے. ان کی علمی موت ہی یہ ہے کہ آپ نے مسجد میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھنی ہے. تو یہ اس سازش کا آپ نے حصہ نہیں بنا, نمازیں مسجد میں پڑھنی ہے. دعوت اسی طریقے سے آگے چلے گی ختم نبوت کی برکت سے صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کی نمازوں کی ذمہ داری میرے ذمہ. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گمراہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہو رہی, کیا مطلب میری نماز ضائع ہو گئی؟ میں ذمہ داری اٹھاتا ہوں. کیوں؟ میں پورے اعتماد سے یہ کہتا ہوں کہ جو بھی کلمہ گو اہل قبلہ ہے ان کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے. اگرچہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ تو ٹالرنس رکھتے ہیں, باقی 3 فرقے یہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز نہیں سمجھتے, لیکن ہم نے دلائل سے ثابت کیا ہے کہ ہر کلمہ گو اہل قبلہ کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے. اس کی گمراہی کا وبال اس کے اوپر ہوگا. اس کے اوپر میری آپ ویڈیو دیکھیں, شرک والے امام کے پیچھے نماز پڑھیں. ہاں کافر کے پیچھے نماز بھی ہوگی, مسلمان جتنے ہیں ان کے پیچھے نماز ہوگی, آپ کسی بھی فرقے سے. اس لیے مسجد نہیں کبھی بھی چھوڑیں گے, یہ دعوت کا ذریعہ ہے. اور مسجد کے ساتھ آپ رشتہ مضبوط رکھیں گے. آپ بے فکر ہیں ایک دن آنا ہے کہ صرف امام مسجد کی بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہوگا, سواریاں پیچھے ساری کی ساری جو ہے نا وہ مسلم ہوگی. اس لیے آپ بے فکر ہیں. جس طرح آپ بس میں جا کے بیٹھتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ ڈرائیور کی گاڑی ہے یا نہیں ہے, نہیں اعتماد کر کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے یار. اس طرح امام مسجد کی ڈیوٹی لگی ہے, نماز پڑھاتے ہیں آپ, نماز پڑھتے ہیں آپ کا اللہ کے پاس کوئی مسئلہ نہیں, آپ کی نماز درست. صحابہ کرام کے خوارج کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں, تو صحابہ کو کافر کہتے ہیں. انہیں پتا تھا کہ یار اہل قبلہ اہل کلمہ ہے, اس طریقے سے مسلمانوں کے معاملات چل نہیں سکتے. یہ جو اماموں کے فتوے بھی دکھاتے ہیں نا, احمد بن حنبل کا یا کسی امام کا, فتوے کا مطلب نہیں پتا کیا ہے کہ قرآن و حدیث میں نہیں لکھا ہوا یہ مسئلہ مولوی کو بتانا ہے. اس کا مطلب یہ آج تک آپ نے سنا ہے کہ فلاں امام کا فتویٰ ہے کہ مسجد میں جاتے وقت آپ نے پڑھنا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک. وہاں کیا بتایا جاتا ہے؟ جی حدیث شریف میں آیا, مسلم شریف میں موجود ہے, یہ بتایا جاتا ہے. لیکن جب یہ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنے کا مسئلہ آتا ہے نا تو فتوے آنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم یہ مسئلہ بھی آپ کو حدیث شریف سے بتاتے ہیں. بخاری میں 694 نمبر حدیث ہے. حضرت حسن بصری کا قول بھی امام بخاری نے نقل کیا ہے اور حدیث لے کے آئے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان قریب ایسے امام آئیں گے جو تمہیں نمازیں پڑھائیں گے, تو ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا, ان کی غلطی کا وبال انہی کے اوپر. اب آپ کے لیے فلاں امام یہ کہتا ہے, میں تو بتا رہا ہوں نبی علیہ السلام نے کہا
اور اس سے اگلی حدیث 695 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معصور کر دیا بلوائیوں نے، حضرت عثمان سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہمارے امام تو آپ ہیں، مسجد میں فتنے کے امام کا قبضہ ہے، ہمیں اندیشہ ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھ کے ہم گناہگار نہ ہو جائیں۔ کوئی دنیا کا حکمران ہوتا نا، کوئی دنیا کا مولوی ہوتا، کوئی دنیا کی مذہبی جماعت کا لیڈر ہوتا، کہتا بالکل جی پیچھے نماز نہ پڑھو، چندے میں نہ دیو۔ لیکن وہ حضرت عثمان تھے، انہوں نے کہا نماز ان کے پیچھے پڑھو، برائی میں ان سے الگ رہو۔ نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک ایسا اجتماعی نیکی کا کام ہے جو تم کرتے ہو، نماز ان کے پیچھے پڑھو۔ اس پہ امام بخاری نے باقاعدہ باب باندھا ہے، باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے۔ اب مجھے بتائیں، میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ مانوں، میں رسول اللہ کا فتویٰ مانوں، یا میں احمد بن حنبل کا فتویٰ مانوں، یا احمد بریلوی کا فتویٰ مانوں، یا میں اشرف تھانوی کا فتویٰ مانوں؟ آپ خود فیصلہ کریں۔ یہ سب لوگ اپنے اپنے زمانے میں اختلافات کے شکار تھے، ان کے کمپٹیٹرز تھے، اور ظاہر جب کمپٹیٹر آتا ہے تو پھر فتوے آتے ہیں، پارٹیاں دو بن جاتی ہیں۔ مجھے بڑی اچھی لگی وہ بات، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا اختلاف ہوا فقہ حنفی کے ایک مسئلے میں، تو ان کے جو مخالف علماء ہیں وہ دلیل کے طور پر امام قاضی ابو یوسف، امام محمد کے فتوے لے کے آ رہے تھے۔ تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کہا یہ تو میرے کمپٹیٹر ہیں، ان کا فتویٰ میرے لیے حجت نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں اسی بات میں تو ان سے اختلاف رکھتا ہوں۔ یعنی اگر میں امام احمد بن حنبل سے اختلاف رکھتا ہوں کہ ان کا یہ موقف ہے کہ معتزلہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی یا شیعہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، بقول ان کے، حالانکہ ان سے دونوں طرف کی باتیں ملتی ہیں۔ ایک تو ان اماموں کے مسئلے یہ ہے کہ 180 ڈگری اسٹیٹمنٹ ہے، دوسری طرف آپ کو یہ بھی ملے گا کہ انہوں نے جب حج پہ گئے تو اس وقت معتزلہ کا امام تھا بنا میں، اس کے پیچھے نمازیں پڑھی احمد بن حنبل نے۔ جب لوگوں نے پوچھا ان کا ان کے عقیدے کفری ہیں، نماز ان کے پیچھے درست ہے، یہ فتوے نہیں آپ کو بتائیں گے احمد بن حنبل کے، آپ کو دوسرے والے فتوے بتائیں گے، ہم آپ کو فتوے بتائیں گے، ہم تو حدیث بتا رہے ہیں۔ تو اگر کوئی اماموں سے بھی فتویٰ لاتا ہے تو ہم کہیں گے یہ امام ہمارے کمپیٹیٹر ہیں، دلیل ہم قرآن و سنت سے لے کے آئیں گے۔ کیوں؟ ان امام